بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے قابل عمل اور ناقابل عمل ہونے کے اعتبار سے خبر مقبول کی قسمیں، یعنی کون سی خبر مقبول ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اور کون سی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ قابل عمل ہونے اور ناقابل عمل ہونے کے لحاظ سے خبر مقبول کی اقسام۔ تو خبر مقبول کی دو قسمیں، معمول بھی جس پر عمل کیا جاتا ہے اور غیر معمول بھی جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لحاظ سے عمل کرنے یا عمل کرنے نہ کرنے کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث محکم اور محکم اور مختلف فی، اور دوسری ہے ناسخ اور منسوخ۔ محکم یہ احکامہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ احکامہ یحکم احکاما فہو محکم و احکم یحکم احکاما فذاک محکم، فذاک اسم مفعول کا صیغہ ہے تو پھر محکم بنے گا۔ احکامہ سے بنا ہے جس کا معنی اتقنا، یعنی اس نے پختہ اور مضبوط بنایا۔ اصطلاحی تعریف: ایسی حدیث جو اپنی جیسی متعارض حدیث سے سلامت اور خالی ہو، وہ حدیث جس کے مقابلے میں اسی کے درجے کی متعارض حدیث موجود نہ ہو، وہ حدیث جس کے مقابلے میں اس جیسی متعارض حدیث موجود نہ ہو، جس کے متعارض کو حدیث نہ ہو اسی درجے کی، تو اس حدیث کو محکم کہتے ہیں۔ مخالف معنی کی، مثلا ایک حدیث میں ایک حکم بیان ہوا اور دوسری حدیث میں ایک حدیث میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے، دوسری حدیث میں اسی کام سے منع کیا گیا، یہ دونوں حدیث ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ ایک حدیث میں ایک حکم بیان ہوا ہے تو کسی اور حدیث میں بھی اس کے مخالف کو حکم بیان نہیں ہوا، تو جس کے مخالف کوئی حدیث نہیں آئی ہے، متعارض کو حدیث نہیں آئی، اس حدیث کو محکم کہیں گے، مضبوط حدیث کہیں گے۔ اور اکثر احادیث اسی قسم کی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثوں کے مقابلے میں متعارض کو حدیثیں مخالف معنی کی آئیں، اکثر احادیث اسی طرح کی ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں جو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ متعارض ہیں لیکن وہ متعارض ہے نہیں ہے، ان میں معنی ان کے مختلف ہمیں سمجھ رہی ہیں ان کی۔ اور بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جو مثلا متعارض ہیں، جن میں جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پہ، قبرستان میں جانے سے حضور نے منع کیا، قبروں پہ نہ جایا کرو، پھر حضور نے خود ہی بعد میں حکم دیا قبروں پہ جایا کرو۔ تو اب پہلے حضور نے جانے کو حکم دیا، بعد میں جانے سے منع فرمایا، تو یہ حدیثیں اب یہ بظاہر حقیقت میں یہ متعارض ہے کہ ایک میں ایک حکم سے منع فرمایا جا رہا ہے، پھر اسی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ یہ آگے بات آئے گی جہاں پہ دونوں حدیثیں بالکل مخالف ہوں اور ان میں سے کسی پر دونوں پر عمل نہ ہو سکتا ہو، تو وہاں پہ پہلی کو منسوخ کہتے ہیں، بعد والی کو ناسخ بولتے ہیں، وہ آگے آئے گا۔ لیکن جہاں پہ حدیثیں متعارض ہوں، بظاہر لگے کہ متعارض ہیں لیکن دونوں پر عمل ہو سکتا ہو اور ان کے معنی مختلف ہوں، ان کو بولتے ہیں، وہ آگے ان کی بات آئی، ان میں تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق کا معنی مطابقت کے، دونوں پر ایسا معنی لے لیا جائے کہ دونوں پہ عمل ہو سکے۔ مثلاً حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ ایک حکم آ گیا، اسی حدیث میں آگے حکم یہ آ رہا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ قبلے کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹھ بھی کدھر منہ کرو، یا تو مشرق کو، تو یا قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو، پیٹھ بھی نہ کرو، تو یا تو مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبلے کو منہ کریں گے، مشرق کو منہ کریں گے تو قبلے کو پیٹھ ہوگی، مغرب کو منہ کریں گے تو قبلے کی طرف مغرب کو منہ کریں گے تو قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا۔ اب ایک ہی حدیث میں ایک حکم بیان ہوا ہے اور وہ بظاہر ہمیں مخالف لگ رہا ہے کہ پہلے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو، پیٹھ بھی نہ کرو، آگے فرمایا مشرق یا مغرب کو منہ کرو، تو ہمارے ہاں تو یا مشرق کو منہ کریں گے تو یا تو پیٹھ ہوگی
یا مغرب کی طرف منہ کریں گے تو قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا، تو یہ تو اس حدیث کی مخالفت آ جائے گی۔ اب جو محدثین ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے اور جنہیں یہ پتہ ہے کہ کون سی حدیث کس موقع پہ حضور نے فرمائی تھی، جس طرح آیات کا شان نزول ہے نا کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس طرح احادیث کے شان نزول کو بولتے ہیں شان ورود۔ حدیث کا وارد ہوئی، نزول اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور ورود رسول اللہ نے وارد فرمائی۔ شان ورود حدیث کا کیا ہے؟ جنہیں یہ معلوم تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ مدینے والوں کے لیے، جو مدینہ تو رسول میں رہتے ہیں ان کو حضور نے حکم فرمایا کہ تم قبلے کی طرف مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کو، تو وہاں اگر مشرق کو منہ کرے یا مغرب کو منہ کرے تو نہ قبلے کو منہ ہوتا نہ قبلے کو پیٹھ ہوتی ہے۔ اب یہ اس حدیث کا معنی جو بظاہر ہمیں مخالف لگ رہی تھی، انہوں نے ایک لفظ میں اس کا معنی بیان کر دیا کہ اس کا شان ورود جب جانو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مدینے والوں کے لیے، سب کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس لیے شارحین حدیث کو پڑھنا ضروری ہے جو حدیث کے موقع کو، حدیث کے شان ورود کو سمجھتے ہیں۔ تو جس حدیث کا کوئی مخالف نہ ہو، جس حدیث کی مخالف معنی کہ حدیث موجود نہ ہو، اس حدیث کو کیا بولیں گے؟ محکم۔ اس کو کیا بولیں گے؟ محکم۔ ایسی حدیث جو اپنے جیسی متعارض حدیث سے، اپنے جیسی کا مطلب اسی کے مرتبے کی، متعارض اور مخالف حدیث سے سلامت اور خالی ہو۔ اکثر حدیث اسی قسم کی ہیں۔ باقی متعارض اور مختلف احادیث مجموعی ذخیرہ احادیث کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ وہ حدیثیں جو آپس میں متعارض ہیں، جن کے معنی آپس میں مخالف لگتے ہیں، وہ بہت کم ہیں حدیثیں۔ زیادہ حدیثیں وہ ہیں جو جن میں اختلاف نہیں ہے، جو جن کے مخالف کو حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے حدیث کا اس لیے انکار کیا جو حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو انہیں پہلا جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ حدیث مخالف ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہیں بھی حدیث مخالف ہیں تو چند حدیث ہے، تھوڑی حدیث ہے۔ جو زیادہ آپ کو ذخیرہ حدیث لگتا ہے، حدیث میں اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ حدیث مخالف ہیں تو حدیث مخالف نہیں ہیں، آپ ان کا معنی نہیں سمجھے، وہ شارحین حدیث سے سمجھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حدیثیں آپس میں مخالف۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ مشکل الآثار، مشکل کا معنی وہ حدیثیں جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے متعارض مخالف ہیں، تو وہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح کی ہیں لیکن ان کا معنی ایک حدیث کا معنی اور ہے، دوسرے کا معنی اور ہے، یا اس کا معنی اور یہ لیا جا سکتا ہے، دوسری کا معنی یہ لیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے مختلف الحدیث۔ یہ مختلف الحدیث، یہ اختلاف مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اختلف یختلف اختلافا فہوا، اور اختلاف جو ہے یہ اتفاق کی ضد ہے۔ اختلاف متضاد ہے بھئی، آپس میں مخالف ہے۔ مختلف الحدیث کے معنی یہ ہے کہ وہ احادیث جو متضاد معنی رکھتی ہوں اور ہم تک پہنچی ہوں، یعنی معنی اور مطالب میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی بلا کہ محکم اور مختلف الحدیث دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ محکم کیا ہے بلا؟ تعریف ہے ان کی۔ محکم کیا ہے کہ جس کے مخالف متعارض معنی کی حدیث نہ ہو، اور مختلف الحدیث وہ حدیث جس کے مخالف معنی کی حدیث موجود ہو۔ اصطلاحی تعریف: وہ مقبول حدیث جس کے مخالف اس جیسی کوئی حدیث موجود ہو لیکن دونوں حدیثوں میں تطبیق مطابقت ممکن ہو۔ مطابقت کیا ہوتی ہے بھلا؟ مطابقت یہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس کا کتاب کا ایک گتہ دوسرے گتے کے بالکل برابر ہے، تو یہ بالکل جو چیزیں برابر ہوتی ہیں کیا بولتے ہیں؟ مطابقت۔ تو جن حدیثوں پر برابر عمل ہو سکتا ہو، دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہو، دونوں حدیثوں کا معنی مراد لیا جا سکتا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں آپس میں مطابقت ہے، مخالفت۔ جن میں مخالفت نہیں ہوگی تو ان میں کیا ہوگا؟ مطابقت ہوگی۔ سنت اور میمونہ لڑ پڑے تو ہم کہیں گے ان میں مخالفت ہے۔ یار ویسے جوڑ کے بیٹھی رہے بھئی ہم جو بات کریں گے ہماری ایک ہی بات ہوگی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مطابقت ہوگی۔ ویسے ہوتی تو کم ہی ہے، اللہ کرے ہم میں مطابقت ہو جائے۔ ایک ادارے میں استاد ہو تو ان میں مطابقت نہیں ہوتی، آپس میں شاگرد ہو تو ان میں مطابقت نہیں ہوتی، مخالفت ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو مطابقت بنانی چاہیے، مخالفت نہیں۔ ہم نے کچھ جگہ پہ استاد بھیجے یہاں سے پڑھ کے گئے ایک مدرسے میں یہاں سے
کے پڑھے ہوئے 3 بندے تھے. تو وہ ایک پہلے گیا, پھر دوسرا گیا, تیسرا گیا, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے وہ مدرسہ ہی ختم ہو گیا. یعنی اس کی بے برکتی کتنی ہوتی ہے. جو اختلاف ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہ میں وڈی استاد ہوں, میں وڈا استاد ہوں, کہ میرا شان کم ہوگی, اس کی بات میں مان لوں تو مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے یہ ہو جائے گا. تو اس سے ان میں اس کی نوزت یہ ہوئی کہ وہ مدرسہ ہی ختم ہو گیا, وہاں سے کلاسیں ختم ہو گئی. وہ ایک لائق تھا, تو وہ ذرا جو سبق پڑھاتا تھا, جو سبق صحیح پڑھائے گا تو بچے ذرا اس استاد سے زیادہ سمجھیں گے, اس کی بات مانیں گے. اس کے ساتھ ذرا بچوں میں فطرتی چیز ہوتی ہے, لیکن ذرا سب استادوں کی عزت کرنی چاہیے. دوسرے کو ذرا اپنا مقام کم ہوتا ہوا نظر آیا تو اس نے کسی ایک بچے کو کان پکڑا دینا, ایک کو مارنا, دوسرے کو مارنا, بچے اس کے مخالف ہو گئے. جب بچے مخالف ہوئے تو پھر وہ مخالفت جو پرنسپل تک گئی, وہ مخالف ہو گئے ایک کے, تو ایک نے دوسرے کو نکلوا دیا, بھائی میں ٹھیک استاد ہوں, یہ صحیح نہیں ہے, وہ نکل گیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس کو الزام لگا کے اسے بھی نکال دیا, تو وہ استاد بھی چلے گئے اور مدرسہ بھی فارغ. تو یہ مخالفت کی اتنی نوستیں ہوتی ہیں. وہ مقبول حدیث جس کے مخالف اس جیسی کوئی حدیث موجود ہو, لیکن دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہو. اور جو بچے ہوتے ہیں نا, بچے ہوتے ہیں ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں, شاگرد ہوتے ہیں ہمیشہ شاگرد ہی رہتے ہیں. وہ مطلب 100 کلاسیں بھی پڑھ جائیں نا, 100 کلاسیں بھی استاد سے زیادہ اوپر چلے جائیں نا, وہ اس کے شاگرد ہی ہوتے ہیں. ہم نے جن استادوں سے پرائمری میں پڑھا, پرائمری کلاسیں میں جن سے پڑھا تو وہ بھی وہی پڑھا رہے ہیں, جن سے حفظ پڑھا تو وہ بھی حفظ پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ استاد تو ہیں, ہم اس کے بعد ہم جہاں ایم اے پہ چلے جائیں, ہم پی ایچ ڈی میں چلے گئے, تو وہ تو وہی جو انہوں نے پڑھا ہوا تھا وہ وہی تک ہے. ایک استاد اس دن آئے ہمارے مدرسے میں, انہوں نے حفظ میں پڑھایا. تقریباً یہ میرے بچپن کی بات ہے, اس وقت میں پہلا سپارہ پڑھتا تھا, اس وقت وہ یہاں پہ پڑھاتے تھے. اس وقت قرآن مجید حفظ کراتے تھے, ابھی وہی کرواتے ہیں. یعنی انہوں نے اس سے آگے نہیں پڑھا, وہ اسی کلاس میں ہے, یعنی وہ اسی وہیں پہ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہے تو وہ استاد, کیونکہ انہوں نے ہم نے ان سے پڑھا ہے, اس وجہ سے وہ استاد ہیں. تو جو ان سے آج جو شاگرد پڑھیں گے ان کے بھی ویسے استاد ہیں. ان سے جو 30 سال 40 سال پہلے پڑھے تھے, آج وہ کہیں پڑھا رہے ہوں گے, وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہوں گے, لیکن استاد ان کے لیے تو وہ استاد ہی ہے, انہیں تعظیم ویسے ہی کرنی ہے ان کی. یہ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے اس ماحول میں خاص طور پہ اسکولوں میں, اور اب مدارس میں بھی یہی ہے کہ جہاں بندہ کوئی استاد پڑھا رہا ہے تو وہاں کسی شاگرد کو پڑھانے لگ گیا, اس نے کہا رہا میں تو اب ذرا, ہم بھی استاد ہی ہوتے ہیں یار, ہمارا بھی کوئی مقام ہے, منصب ہے. استاد کے سامنے کوئی مقام نہیں, جو مرضی کر, جتنے مرضی آپ بڑے ہو جائیں, استاد ہی ہے. وہ آپ کو ڈانٹے, آپ کو کچھ کہے تو آپ کو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے میری اب توہین ہوگی میرے شاگردوں کے سامنے. یہ نہیں توہین ہوتی. جس نے یہ توہین سمجھی اس نے پڑھا ہی نہیں. جس نے توہین سمجھی ہے اس نے سب پڑھا ہی نہیں, اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا. یہ ہم نے خود کیا ہے. میرے استاد ہی نے میری بےزتی کی, تمام شاگرد بھی تھے اور سوابے کے لوگ بھی تھے, وہاں انہوں نے بےزتی کی, سب کو پتہ تھا کہ میری بےزتی ہو رہی ہے. ایک بندہ بعد میں یہ کہتا ہے دیکھیں استادوں نے آپ کو ٹارگیٹ کیا, آپ کی بےزتی کیا. میں نے کہا تو منہ باندھ رکھ, میری کی ہے نا, تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تو مجھے نہیں تکلیف تو تمہیں کیوں ہو. اس لیے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی اس سے. استاد بےزتی کر دے تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے یہ کرنا, اور یہ آپ کو پیدا کرنی ہے اپنے اندر. بتاؤ استاد بڑے بڑے ایسے بڑے استاد ہو گئے, ہماری تو بےزتی ہو گئی, ہمیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو جس نے یہ پڑھا تو پھر اس نے کیا سیکھا, کیا اس نے. یہ علم حدیث ہی ہمیں سکھاتا ہے, آداب جو ہے نا علم حدیث ہی ہمیں سکھاتا ہے. میرے استاد صاحب کی تقریر ہے صبح میں کچھ دنوں کے بعد, وہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, انہوں نے اشتہار چھاپ دیا, اس کے اوپر انہوں نے استاد صاحب کا نام لکھا, ان کی تصویر بھی لگائی, اور فیس بک پہ انہوں نے مجھے بھیجا, واٹس ایپ پہ اس پہ استاد صاحب کا نام لکھا, انہوں نے تصویر ساتھ ان کی لگائی, اور میرا بھی نام لکھا, اس کے اوپر لکھا زیر صدارت. تو نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہ کچھ, انہوں نے چھاپ دیا. تو مجھے کل ایک بندے نے, وہ ادھر استاد ہیں جو اس مسجد میں پاس, انہوں نے مجھے وہ اشتہار سینڈ کیا, تو میں نے فوراً بھیجا یہ کیا لکھا آپ نے. ایک تو استاد صاحب کا آپ نے تصویر ان کی لگائی ہے, لیکن ان کا نام آپ نے چھوٹا لکھا ہے, اور میرا نام بڑا لکھا زیر صدارت. تو مطلب استاد صاحب کی موجودگی میں صدر میں ہوں گا وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے نا, اس کو سمجھ لینا, زیر صدارت کا مطلب ہے کہ محفل میں صدر وہ ہوگا, تو استاد کی موجودگی میں شاگرد صدر ہوگا. میں نے کہا تمہارا دماغ کام کرتا ہے, تو اگر تم نہ بھی نام لکھتے تو استاد صاحب نے جہاں پہ آنا تھا میں ویسے آ جاتا. تو اس لیے تم اس کو چینج کراؤ, اس کو تبدیل کراؤ. تو استاد صاحب کے پاس اب جائے گا, یا استاد اور لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے, بھائی یہ شاگرد ہے استادوں کا. تو استاد ہی ہوتے ہیں.
مجھے استاد صاحب نے کہا کہ صحابہ میں آپ کی تقریر رکھنی ہے. میں نے کہا میں صحابہ میں تقریر نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں میرے یہاں پہ استاد ہوتے ہیں، جس شہر میں میرے استاد ہیں میں وہاں تقریر نہیں کرتا، اس لیے میں کسی محفل میں استاد صاحب سے ٹائم نہیں لیتا ہوں، کم از کم یہاں کے لیے نہیں لیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے فرما دیا میں نے اس کے بعد انہیں نہیں کہا. تو اس لیے تعظیم جو ہے وہ اساتذہ کی ہمیشہ رہتی ہے. مجھے ایک دوست نے فون کیا، انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ زیر صدارت آپ کی کیوں لکھا ہوا ہے، آپ تو استادوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا لکھ دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر لکھا ہے. ایک بندے نے اگر مجھ سے پوچھا ہے، اور لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی لگے گا کہ یہ کیا لکھا. اس لیے ادب جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے. استاد صاحب کا ایک میسج آیا، کسی نے مجھے بھیجا، تو جو ہی میں نے پہلی آواز سنی نا تو میں نے کہا پتہ نہیں خیر ہو اب یہ کیا میسج ہوگا. اور تو آواز سے ڈر گیا میں. جی تو حدیث مقبول کیا ہے؟ وہ حدیث مقبول حدیث جس کے مخالف اس جیسی کوئی حدیث موجود ہو، لیکن ان دونوں میں مخالف حدیث موجود ہو لیکن دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکے، دونوں میں تطبیق ہو سکے. یعنی وہ صحیح یا حسن حدیث کہ ایک دوسری حدیث جو مرتبہ اور قوت میں اس جیسی ہو، وہ ظاہر معنی میں پہلی حدیث کی مخالف ہو. حدیث مرتبہ میں اس پہلی حدیث جیسی ہو لیکن معنی میں اس کے مخالف ہو اور اس کی نقیض ہو، لیکن اہل علم اور روشن فہم حضرات کے لیے ممکن ہو کہ وہ ایک قابل قبول شکل میں دونوں حدیثوں کے معنی اور دونوں کے مدلولات میں دونوں کے معنی میں تطبیق دے سکیں. اہل علم کے لیے ممکن ہو کہ وہ دونوں حدیثوں میں تطبیق اور مطابقت پیدا کر سکیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مختلف الحدیث کہا جاتا ہے. جی نقیض کو بھی مخالف کو کہتے ہیں. نقص جو ہوتا ہے نا یہ منطق کی اس طرح ہے، منطق میں بولتے ہیں مثلا ایک بندہ نہیں ہے، تو بندہ اور بندہ نہیں ہے یہ دو لفظ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. مثلا یہ پانی ہے اور پانی نہیں ہے، تو جس میں نہیں آ گیا یہ دوسرے کے مخالف ہے، نقیض ہے.